ہمارے پاس اسکن کے ڈفرینٹ پیشنٹس آتے ہیں او پی ڈیز میں یا ہمارے کلینکس کے اندر، ایک ڈرمٹولوجیکل ڈیزیز کے حوالے سے آتے ہیں، جیسے کہ ایکنی ہے جو جوانی کے دانے ہیں۔ آج کل کیونکہ جنک فوڈ بہت زیادہ اویلیبل ہے بازاروں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، اسپائسی فوڈ جو نوجوان بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، تو جن کی وجہ سے آلریڈی ایکنی پرون ہوتے ہیں، لیکن ان فوڈ آئٹمس کی وجہ سے اور زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایکنی بہت زیادہ کامن ہے ہمارے گلگت بلتستان کے اندر، جو اس کو جوانی کے دانے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکیبیز، جس کو شنا میں کھشی کہا جاتا ہے، سکیبیز ہے، وہ جب ایک بندے کو کسی بھی فیملی کسی گھر کے اندر ایک بندے کو ہو تو وہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، پورے محلے کنبے میں پھیل سکتی ہے، جو دن رات بندہ چھیل کے اتنی سیویئر قسم کی خارش ہوتی ہے کہ پورا محلہ پریشان ہوتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ آتے ہیں۔ اسی طرح چھائیوں کے حوالے سے، جس کو ہم ملازمہ کہتے ہیں، چونکہ ہمارا علاقہ ہائٹ میں ہے اور ہمارے لوگ زیادہ آؤٹ ڈور بھی کام کاج کے حوالے سے کھیتوں میں، فصلوں میں یا کوئی بھی جاب کے حوالے سے باہر رہتے ہیں، سن ایکسپوز رہتے ہیں، تو چھائیوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے گلگت بلتستان میں۔ فنگل انفیکشنز بہت کامن ہے، کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملیز ہیں، ہائیجین کا بھی ٹھیک ہے ہمارے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ہم خیال نہیں رکھ سکتے ہیں جوائنٹ فیملیز کی وجہ سے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو ایک ٹاول بہت ساری فیملی ممبرز یوز کرتے ہیں، جس سے بہت ساری انفیکٹیو جو ڈیزیزز ہیں، جس طرح فنگل انفیکشن ہے، ٹینیا ہے، امپیٹائگو ہے، بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، پیراسیٹک انفیکشنز ہیں یا وائرل انفیکشن ساری کے ساری بہت زیادہ ہیں۔ ہاسپٹل میں تقریباً 50% جو مریض آتے ہیں وہ انفیکشنز کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، میں ضرور یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا، سورائسس گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ کامن ہے۔ میں نے جناح ہاسپٹل کراچی، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں 5 سال ٹریننگ کی ہے۔ میرے خیال سے یہاں پہ جو سورائسس، جس کو چمبل بھی اردو میں کہا جاتا ہے، جو سفید چھلکے بندے کے جسم میں آتے ہیں پوری زندگی، مطلب سفید چھلکوں والی بیماری بھی ہم اس کو کہتے ہیں سورائسس کے نام سے۔ خارش ہوتی ہے، بڑے بڑے دبے ہوتے ہیں جن کے اوپر سفید چھلکا آ جاتا ہے، سر میں ہوتے ہیں، پوری باڈی میں ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت فریکوینٹلی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں۔ ایک فیملی کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے۔ وٹلیگو، جس کو برس کہتے ہیں، برس کے بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس ہیں، چھوٹی عمر سے آ جاتے ہیں فیملیز کے اندر، کھچا کھچ، یہ سارے یعنی آٹو امیون دیکھیں، برس جو ہے وہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ آٹو امیونٹی اپنی جگہ پر ہے، جینیٹک ایسوسیشنز ہے، مختلف جینز میں وہ مختلف جینز انوالو ہوتے ہیں کسی بھی بیماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر بہادر شاہ ہے، میں کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ اور ایستھیٹک فزیشین ہوں، اور پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گلگت میں مارننگ ٹائم میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایوننگ میں میرا کلینک ہے یہاں پہ، بی ایس اسکن لیزر اینڈ ایستھیٹک کلینک، تبارک میڈیکل کمپلیکس جٹیال میں۔ میں نے ایستھیٹک کے تمام کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، میرا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ڈرمٹولوجی کے علاوہ ایستھیٹکس میں بھی ہے۔ ایز اے ڈرمٹولوجسٹ میں نے 5 سال ٹریننگ جناح ہاسپٹل کراچی میں کی، اس کے بعد میں نے یہاں کی اپنی خدمات عوام تک ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو ہمارا سیٹ اپ جو گلگت بلتستان کے اندر ہے وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ سیٹ اپ ہے ایستھیٹک کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً دنیا بھر میں جو لیزرز استعمال ہوتے ہیں اسکن کی ٹریٹمنٹس اور اسکن کی ایستھیٹک کے اندر، وہ سارے ہمارے پاس گلگت بلتستان میں ہماری کلینک میں موجود ہیں، جو ابھی ہم آپ کو دکھانا بھی چاہیں گے۔ تو اس وقت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میری او پی ڈی ہے، یہاں پہ میں پیشنٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کے لیے یہ او پی ڈی ہوتی ہے، تاکہ پیشنٹ ہمارے ساتھ مشورے کے لیے آتے ہیں کسی بھی قسم کی بیماری کے حوالے سے یا اپنے اسکن کے ڈفرینٹ کاسمیٹک اور ایستھیٹک ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو یہ اندر ہمارا پروسیجر روم ہے، یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ جو مشین ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پیکو لیزر۔ یہ اس کی باڈی ہے، یہ عام ہے۔ یہ پیکو لیزر جو ہے اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں، جیسا کہ پگمنٹیشن میں کسی بھی قسم کی پگمنٹیشن ہو، جیسے خواتین کے اندر میلازمہ ہوتا ہے، پیدائشی نشان ہوتے ہیں جن کو نیوس کہتے ہیں، یا سرخ نشان چہرے کے اوپر جلد میں کہیں بھی ہوتے ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں، تل ہوتے ہیں، یا کافی سپاٹس کہتے ہیں وہ ہوں، کسی بھی قسم کے ٹیٹوز جس طرح ہم بنواتے ہیں آج کل فیس پہ، بازو پہ، آرم پہ، یا کوئی بھی واسکولر لیجن سے، ان کے لیے یہ پیکو لیزر ہوتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے اندر فرسٹ ٹائم ہمارے سیٹ اپ میں یہ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے موجود ہے۔
اس کے بعد آئیے ایک اور لیزر آپ کو دکھانا چاہیں گے، یہ بھی ایک بہترین قسم کا لیزر ہے، اسے کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ فریکشنل لیزر۔ اس کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر کے بھی مختلف فنکشنز ہیں، جیسا کہ سب سے امپورٹنٹ فنکشن ان کا ہے وہ سکارز کے اندر ہے۔ ایکنی سکارز جو ہوتے ہیں، جوانی کے دانے کہتے ہیں، جو ہمارے بچوں میں بچیوں میں جوانی میں دانے نکلتے ہیں، وہ دانوں کے ساتھ چھیڑتے ہیں، ان کو پھاڑتے ہیں تو اس کے بعد بڑے بڑے کھڈے بن جاتے ہیں چہرے کے اندر، اوپر نشان بن جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین قسم کا لیزر، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر درجنوں سینکڑوں مریضوں کے اوپر اس لیزر سے ہم نے ٹریٹ کیا ہے، اور الحمدللہ بہت سیٹسفیکٹری ریزلٹس ان کے ہیں۔ اس کے علاوہ فائن لائنز ہوں، رنکلز ہوں، اوپن پورز ہوں، ان پہ بھی اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے۔ تو یہ CO2 لیزر ہے۔ اور اس کے بعد آئیں، یہ ایک بہت ہی مشہور لیزر ہے، اور یہ اس لیزر کا نام ہے ڈائیوڈ ہیئر ریموول لیزر۔ یہ جو لیزر ہے اس کا یہ ہینڈ پیس ہے، یہ باڈی ہے۔ اس لیزر کے ذریعے ہم جسم کے اوپر جتنے غیر ضروری بال ہیں ان کے خاتمے کے لیے یہ لیزر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ الگ الگ لیزر جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ ساری ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں، کچھ پیگمنٹیشن کے لیے ہیں، کچھ سکارز اور ریجوینیشن کے لیے، یہ ہیئر ریموول کے لیے۔ تو پھر ان کی جو جس طرح یہ آرمز ہیں، ان کے ڈیفرنٹ ویو لینتھ کی لائٹس لیزرز ان سے گزرتی ہیں، اسی طرح یہ ان کی ٹپ ہے۔ تو یہ سارے ہیں لیزرز، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک ڈیفرنٹ اسپیسیفک فنکشن ہے۔ تو اب آئیے گا، یہ جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ہائیڈرا فیشل مشین ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سارے ٹپس، یہ سارے ٹولز ہیں اس ہائیڈرا فیشل مشین کے۔ اسی طرح یہ LED ماسک ہے، ان سب کا استعمال ہوتا ہے فیس کے اوپر۔ ہائیڈرا فیشل مشین کا جو بیسک فنکشن ہے یہ سکن کی ہائیڈریشن اور سکن کی ریفریشمنٹ اور گلو کے لیے، انسٹنٹ گلو کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی سیریمونیل بندہ جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے موسٹلی ہائیڈرا فیشل کرتے ہیں تاکہ سکن کی کلینزنگ ہو، ہائیڈریشن ہو اور گلو آ جائے۔ تو یہ لیٹسٹ ہائیڈرا فیشل مشین ہے، اس کو 14 in 1 ہائیڈرا فیشل کہا جاتا ہے۔ 14 in 1 کا مطلب یہ کہ اس کے 14 ڈیفرنٹ ٹولز ہیں جو فیس کے اوپر یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے جناب، یہ ایک اور جدید قسم کا اکوپمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ہائی فو مشین، ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ فیس لفٹنگ، سکن ٹائٹننگ، فیٹس کم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ ان کے پروبز ہیں مختلف قسم کے، باڈی کے مختلف پارٹس کے حوالے سے یہ باڈی ہے، یہ ان کے پلیٹ فارمز ہیں۔ ان پلیٹ فارمز میں ہم پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس فیس کے کون سے پورشن پہ کتنی انرجیز رکھیں، کتنی پلس رکھیں۔ تو یہ ہائی فو مشین ہے، ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں جو بغیر مشین کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آٹو کلیو ہے۔ یہ آٹو کلیو کا مطلب ہے کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو بھی کوئی پروسیجر ہم یہاں پہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس پروسیجر کی ٹپس جو ہوتی ہیں وہ دوسرے پرسن پہ اگر ہم بغیر اسٹرلائزیشن کے یوز کریں تو یہ ایک سورس آف انفیکشن بن سکتا ہے۔ موسٹلی کلینکس میں یہ آپ کو بہت کم ملے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے فار سیفٹی پرپز کے لیے۔ اب ہم نے کسی کی کوٹری کی، کسی کے وارٹس ہیں، کونز ہیں، کیلسز ہیں، ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں الیکٹرو کوٹری کے ذریعے۔ جیسا کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ جو مشین ہے، اس کو کہتے ہیں الیکٹرو کوٹری مشین۔ اس مشین میں یہاں پہ ٹپ لگتی ہے، اس ٹپ کے بعد ہم کسی بھی قسم کے غیر ضروری سکن سٹرکچرز ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، چاہے سکن ٹیگز ہوں، چاہے ہارنز ہوں، کونز ہوں، ان کو اس ٹپ کے ذریعے برن آؤٹ کر کے ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب ہم جب ان کو برن کرتے ہیں تو اس میں یہ جو ٹپ ہے یہ کنٹمنیٹ ہوتی ہے، وہاں کا اس پیشنٹ کا بلڈ بھی لگ سکتا ہے۔ تو اب ہم دوسرے پیشنٹ پہ ڈائریکٹلی یہ کریں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی پیشنٹ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایڈز ہے، کوئی ہیپیٹائٹس B ہے، C ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنا آٹوکلیو یہ والا جو رکھا ہے، اس لیے تاکہ ہم ہر پروسیجر کے بعد ادھر ڈال کے اس کو سٹرلائز کرتے ہیں تاکہ وہ ڈس انفیکٹ ہو، ہمارے پیشنٹ سیفٹی ہمارے یقینی بن سکے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سینٹریفیوج مشین ہے، اس کے اندر ہم PRP کے لیے جو بھی فیس PRPs یا اسکیلپ کی PRPs کرتے ہیں اس کے لیے پلازما بناتے ہیں، تو وہ پلازما بنانے کے لیے سینٹریفیوج مشین کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک اور چھوٹا سا ہمارے پاس ڈیوائس ہے، جیسے کہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی مائکرو نیڈلنگ مشین، RF مائکرو نیڈلنگ کہتے ہیں۔
یہ بھی ہم اسکن کے اوپر اوپن پورس کے لیے، اسکارس کے لیے، اسکن ریجوینیشن کے لیے، فائن لائنس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ جو فریزر کے اندر اس وقت بہت سارے ایسے پروڈکٹس اس میں موجود ہیں، لیٹ سپوز جیسے یہ ہیں، یہ سمیلڈائٹ ایک کمپنی ہے، ان کے پروڈکٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سیرمز منگواتے ہیں، فیس اور ہیئر کے سیرمز۔ یہ اسکن کے ٹریٹمنٹ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگی کیوں ہے، کہ یہ ایک جو وائل ہے یہ ہزاروں روپے کی ایک وائل آتی ہے۔ جب ہم کسی کے فیس پہ، اسکیلپ پہ یوز کرتے ہیں تو اسی لیے اسکن کی ٹریٹمنٹ بھی ایکسپینسو ہے، کیونکہ ان میں جو یوز ہوتے ہیں سیرمز وغیرہ وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہیئر گروتھ سیرمز ہے، PRP میں ہم یہ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے ہم اچھے سے اچھے رزلٹ اویل کر سکیں۔ اس طرح یہ بھی سیرمز ہیں، اور یہ جو ہے یہ فلرز ہیں، یہاں لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا ڈیپ فلر۔ یہ فلرز ہوتے ہیں، آج کل لوگ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنے فیس کے، اپنے باڈی سکن کے حوالے سے، جیسے نیزو لیبیل فولڈز ہیں، کچھ کہتے ہیں ہماری لاف لائنز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی ہیں، انڈر آئی فولڈ بہت پرومیننٹ ہو گئے ہیں، یا یہاں پہ میری سکن دسی ہوئی ہے، تو ان کے لیے اس طرح کے مختلف فلرز ہوتے ہیں، ڈیپ فلر، سپرفیش فائن فلرز اور والیوم فلرز۔ ان کے ذریعے ہم باڈی کی پوری فیس کی کنٹورنگ کرتے ہیں، ان کی پسند کے مطابق ان کی شیپ بناتے ہیں۔ اسی طرح وائٹننگ انجیکشنز ہیں، یہ والے، یہ وائٹننگ انجیکشنز ہیں، یہ پورے سیٹس ہوتے ہیں، یہ مختلف 1 2 3 اسی طرح 6 سیٹس ہیں، یہ سارے اس میں گلوٹاتھیون، وائٹامن سی، امائنو ایسڈز، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوک ٹیل بنا کے ہم انجیکٹ کرتے ہیں۔ جو اپنے ڈل کمپلیکشن سے تنگ ہوتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری اسکن میں گلو اور برائٹنس آ جائے تو اس کے لیے وائٹننگ انجیکشنز ہیں۔ اس طرح بہت سارے یہاں جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری، یہ ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ ایگزوسوم ہے۔ شاید گلگت بلتستان میں بڑے کم لوگوں کو پتا ہو، آج کل ہیئر لاس کے لیے اور فیس کے اس کے لیے جو آؤٹ لک ہے اس کے لیے ایگزوسومز ہے۔ اس میں جینیٹک مٹیریل RNAs اور DNA جو ہیں وہ پلانٹ یا اینیمل سورس سے ایکسٹریکٹ کر کے بناتے ہیں۔ یہ ایک وائل 50,000 سے لے کے 3.5 4 لاکھ تک ایک ڈوز آتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہیئر فال کے اندر، ڈل کمپلیکشن کے اندر، سکن گلو کے لیے۔ جب ہم یہ دیتے ہیں پیشنٹس کو، اپلائی کرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں تو ان کے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، 3 4 مہینے بعد ریزلٹس آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری جدید ٹریٹمنٹس جو میں نے بھی آپ کو بتائی، یہ الحمدللہ پاکستان کے بڑے سے بڑے شہروں میں بھی صرف ایک لیزر جو واسکولر لیزر ہے جس کو انڈیاک کہتے ہیں، وہ شاید اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے، ادروائز ڈرمٹولوجی اور استھیٹک کے حوالے سے تمام لیزرز اور تمام جو جدید اکوپمنٹس ہیں وہ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے موجود ہے۔ تو آخر میں پھر بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ان اکوپمنٹس، لیزرز اور ہماری ایکسپرٹس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہم مارننگ ٹائم میں پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بیماریوں کے علاج کے حوالے سے وہاں ہم اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایوننگ میں پرائیویٹ کلینک ہمارا تبارک میڈیکل کمپلیکس جٹیال میں ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بھی باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور اب تک ہم نے درجنوں ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کیے۔ ہمارا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا سیٹ اپ ڈار پلازا NLI مارکیٹ میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کے اندر چینجنگز آتی ہیں، جیسے ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن اور ان کی ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں وہ HLA ٹائپ پائی جائے جو سسپٹیبل ہو وٹلیگو کے لیے، تو وہ وہاں پر ان لوگوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وٹلیگو ظاہر ہو۔ دوسرا، ہم بھی ہائٹ پہ رہتے ہیں، سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، جتنی دھوپ لگتی ہے اتنا وہ ایگریویٹ ہوتا ہے۔ اور آٹو امیون کا مطلب ہی ہے، دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جسم دیا ہے، اسی طرح اس جسم کی حفاظت کے لیے ایک نظام بھی دیا ہوا ہے۔ اس نظام کو کہا جاتا ہے قوت مدافعت یا امیون سسٹم۔ اس امیون سسٹم کا کام کیا ہے؟ اس باڈی کا دفاع کرنا۔ جس طرح جو بھی ملک بنتا ہے سب سے پہلے اس کی فوج بنتی ہے تاکہ اس ملک کا دفاع ہو سکے، اس کی سرحدوں کا دفاع ہو، اس کے ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی شرپسندی نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جس طرح ان کو صحت اور جسم دیا ہے تو ان کو بھی ایک نظام دیا جسے قوت مدافعت کہتے ہیں۔ اس قوت مدافعت کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے پورے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹرز ہیں، دن بھر ہمارے پاس ہر قسم کے مریض آتے ہیں، نمونیا کے مریض آئیں گے، TB کے مریض آئیں گے، ہیپیٹائٹس کے مریض آئیں گے، سکن ڈیزیز کے ساتھ مریض آئیں گے، الرجیز کے ساتھ مریض آ جاتے ہیں، ایون کینسر کے مریض آتے ہیں، اور ہم پورا دن ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ایگزامن کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی لگتا ہے۔ اب جیسے کہ کوئی TB کا مریض آ کے ہمارے سامنے بیٹھتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہر سانس کے اندر
हजारों लाखों जरासीम मुझसे निकलते हैं, वो आके हमारे नाक, मुंह, कान, आंख में चले जाते हैं, लेकिन हमें फौरन ये नहीं है कि अगले दिन हमें टीबी हो गया। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफियत दी है हर इंसान के जिस्म को, वो कुव्वत मुदाफियत हर उस चीज के खिलाफ रेजिस्ट करती है, अटैक करती है जो जिस्म का हिस्सा न हो। अपने जिस्म के हर सेल का जो कोड है वो हमारे कुव्वत मुदाफियत का जो निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसके पास मौजूद है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जैसे एंटीबॉडीज हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ बी सेल्स, टी सेल्स हैं, हमारे साइटोकाइंस, इवन हमारी जिल्द खुद भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि ये जिल्द किसी भी जरासीम को हमारे जिल्द से अंदर दाखिल होने नहीं देती, यहाँ पे आके हमारे बालों के दरमियान रुक जाती है। इसी तरह जो कुव्वत मुदाफियत है वो कभी कभार, अक्सर इसका काम ये है कि हमारे जिस्म की हिफाजत करके महफूज रखता है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो तो फौरन पहचानता है यार ये तो जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये जो मेरे जिस्म के सेल्स हैं ये तो उनसे कुछ हट के है, ये कहीं मेरे जिस्म को नुकसान तो न दे, तो वो फौरन उस पर अटैक करेगा, हमें महफूज रखता है। लेकिन कभी कभार हमारा इम्यून सिस्टम गलती की बुनियाद पे अपने जिस्म के किसी हिस्से, किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन को नहीं पहचान पाता, और वो हमारा ही जो कुव्वत मुदाफियत वाला निज़ाम है वो हमारे अपने किसी चीज पे अटैक करता है। जैसा कि बरस के अंदर, विटलीगो के अंदर हमारे स्किन को जो कलर देने वाले सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स जो हम कहते हैं, उनको नहीं पहचानता है हमारा इम्यून सिस्टम, उनको गलती की बुनियाद पे जाके अटैक करता है, उन सेल्स को खत्म करता है। जब उन सेल्स को मार देता है तो वहां पे वो वाले सेल्स उस पिगमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि हमारी स्किन को एक कलर देता है, जैसे डार्क कलर है, ब्राउन कलर है, या कोई भी कलर है। तो इस वजह से वो एरिया बिल्कुल कलरलेस और सफेद होगा, चाक की तरह, चाकी व्हाइट कलर कहते हैं। तो इसका इलाज ऐसे इलाज नहीं है। इलाज क्या है? अगर हम पूरे निज़ाम दिफा को बिल्कुल बंद करेंगे तो ये इलाज है, लेकिन अगर हम निज़ाम दिफा को मुकम्मल बंद करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो शायद हमें बरस से तो निजात मिले, लेकिन हमें हजारों और बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि कुव्वत मुदाफियत ही है जो दुनिया के अंदर हर जरासीम, हर बीमारी से हमारी हिफाजत कर रहा है। तो इसलिए टारगेटेड थेरेपीज आजकल चल रही हैं, टारगेटेड जीन थेरेपीज हैं, हमारे पास रेडियो थेरेपीज हैं जिसको पुआ थेरेपी कहते हैं, रेडिएशन के जरिए है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं के जरिए है, प्रोटेक्शन के जरिए है। तो इसका कंट्रोल तो है, लेकिन ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक दुनिया के अंदर नहीं आया है जो हम कहें कि ये वाली ट्रीटमेंट ले लो, इतने महीने का कोर्स है, हफ्तों का कोर्स है, तो आपका बरस खत्म होगा। ऐसा नहीं है। इस तरह बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिजीजेस है, उन सब में ये कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका खात्मा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे जिस्म की बुनियादी जरूरत है। अगर हम अपने जिस्म को महफूज तवाना रखना चाह रहे हैं तो हमारे लिए इम्यून सिस्टम का एक फाल होना जरूरी है। अगर हम इम्यून सिस्टम को बंद करेंगे तो शायद हमारी ऑटो इम्यून डिजीज बरस भी ठीक हो या कोई और भी, लेकिन हमें हजारों सैकड़ों देगर बीमारियां लगने का खदशा होता है। इसलिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ हमें चलना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है कि कैसे हम उनके फैलाव को रोकें, कैसे उनके मुज़िर असरात को रोकें। लेकिन मुकम्मल खात्मा अब तक दुनिया के अंदर बरस समेत बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, वो अब तक उनका इलाज मौजूद नहीं है।